ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک ناموں کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر تعظیماً اور تکریماً بہت سے القاب کا استعمال فرمایا ہے۔ علامہ ابن عربی مالکی، جنہوں نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے 1000 تک بتلائے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکت ناموں کے سلسلے میں ایک مستقل رسالہ ہے، جس میں انہوں نے 500 نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کیے ہیں۔ بہرحال یہ ناموں کی کثرت اور زیادتی شرافت اور عزت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں میرے 7 نام ہیں: احمد، محمد، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر اور عبداللہ۔ قرآن میں یہ 7 نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باری تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور بھی ہیں۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے نام تھے۔
کچھ وہ ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتلائے۔ اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دو روایتیں پیش کر رہے ہیں۔ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قالوا اخبرنا سفیان عن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ کہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، میرے بہت سے نام ہیں، چنانچہ انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں۔ اب آگے اور 3 نام بتلائے، لیکن یہ جو پہلے 2 نام ہیں ان کی وجہ تسمیہ، یعنی گویا یہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیوں رکھے گئے وہ آپ نے بتلائی نہیں۔ آگے کے 3 نام کی وجہ تسمیہ، یعنی ان ناموں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موسوم کیے جانے کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی جیسے آگے آ رہی۔ تو ان دونوں کی جو وجہ تسمیہ 3 کی تو آئی بعد والے، پہلے 2 کی نہیں آئی، اس کی مختلف وجوہات حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھی ہیں۔ بعضوں نے ایک وجہ تو یہ بتلائی کہ پہلے 2 نام جو ہیں وہ علم ہیں اور باقی صفات ہیں، تو وجہ تسمیہ صفاتی نام کی ہوا کرتی ہے، علم کی نہیں۔ علم یعنی جو خاص نام اس کے لیے رکھا جاتا ہے، کسی کا نام یوسف رکھا گیا، وہاں یہ نہیں پوچھیں گے اس کا نام یوسف کیوں رکھا، اس لیے کہ یہ اس میں علم ہے، تو علم تو باقاعدہ اس کے لیے تجویز کیا جاتا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوا کرتی۔ ہاں اب کسی کا نام یوسف ہے، اس کو لوگ قاری بھی کہتے ہیں، حافظ بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، قاضی بھی کہتے ہیں، اور مختلف القاب سے یاد کرتے ہیں، تو دوسرے جو القاب ہیں ان کی وجہ بتائی جائے کہ بھئی اس کو قاری کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے علم قرات کے اندر کمال حاصل کیا ہے۔ حافظ کیوں کہتے ہیں، اس کا نام قاری بھی ہے حافظ بھی، حافظ کیوں کہتے ہیں، قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ تو گویا جو صفاتی نام ہوتے ہیں ان صفاتی نام کی وجوہات بیان کی جاتی ہے، لیکن جو اس میں علم ہوتا ہے ذاتی نام، اس کی وجہ بیان نہیں کی جاتی۔ تو یہاں بھی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اسماء مبارکہ میں سے 5 نام ذکر کیے، ان میں سے پہلے 2 نام کی وجہ بتلائی نہیں۔ ایک تو اس کا یہ بتلا، اس کی وجہ یہ لکھی ہے شراح نے، حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے، کہ یہ اس میں علم ہے، ذاتی نام ہے، اور ذاتی نام جو ہوتا ہے اس کی وجہ بتلائی نہیں جاتی۔ صفاتی نام باقی 3 ہیں، اس کی وجہ بتلائی۔ یا بعضوں نے یوں کہا کہ یہ دونوں نام ایسے ہیں محمد اور احمد کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجوہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو بیان نہیں کیا، یا اس کی جو وجوہات ہیں وہ اتنی ظاہر اور باہر ہیں، یعنی کھلی ہوئی ہیں کہ آدمی معمولی سوچ سے بھی اس کو معلوم کر سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ مثال کے طور پر محمد ہے، یہ محمد مبالغے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو اب جو ہے ایک تو وجہ محمد کی یہ بتلائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ساری جو ہے وہ عمدہ صفات تھیں، ان عمدہ صفات کی وجہ سے آپ کا نام محمد ہے، یعنی وہ خصال حمیدہ والا، عمدہ صفات والا، اس معنی کر کے آپ کو محمد کہا گیا۔
بعضوں نے کہا محمد یہ تحمید سے ہے، جس کا معنی ہے تعریف کرنا، کیونکہ بار بار آپ کی تعریف کی گئی۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ کے اوصاف کو بیان کیا گیا اور مواقع پر بار بار آپ کی تعریف کی گئی، اس معنی کر کے آپ کو محمد کہا جاتا ہے۔ یا بہت سی شخصیات نے آپ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی، فرشتوں نے تعریف کی، اگلے نبیوں نے تعریف کی، آپ کی امت میں بعد میں جو افراد آئیں گے وہ آپ کی تعریف کریں گے۔ اس معنی کر جن کی بہت بکثرت تعریف کی گئی ہو، ایسے کو محمد کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ یہ محمد نیک فالی کے طور پر گویا آئندہ ان کی خوب تعریف کی جائے، اس لیے اس نام آپ کا محمد رکھا گیا۔ اور بعضوں نے یوں کہا کہ اولین و آخرین ہر ایک نے چونکہ آپ کی حمد اور تعریف بیان کی ہے، اس لیے آپ کو محمد کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا نام ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ، یعنی یہ نام کیوں رکھا گیا وہ بہت ساری تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اور پھر بہت سی وجوہ تسمیہ ایسی تھی جو بالکل ظاہر و باہر تھی، اس لیے بھی آپ نے اس کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ دوسرا نام وانا احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، فرمایا کہ میں احمد ہوں، محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ یہ مشرکین ہیں، وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو تھا وہ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اور آپ کا نام محمد لینے کے بجائے نعوذ باللہ مزمم، تو محمد تو وہ جس کی تعریف کی گئی ہو، اور مزمم عربی میں اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی برائی کی گئی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے آپ نے کیسی اچھی تعبیر اختیار فرمائی۔ یہ مشرکین آپ کو جو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو آپ کا نام محمد نہیں لیتے تھے، مزمم بول کر گالیاں دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گالیوں کو بھی مجھ سے دور کر دیا کہ وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں اور میرا نام تو محمد ہے۔ دوسرا آدمی ہوتا تھا ناراض ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمدہ اس کی تعویل فرمائی کہ بس معاملہ ہی سارا جو ہے ختم کر کے رکھ دیا کہ وہ گالیاں مزمم کو دیتے، میرا نام تو مزمم ہے نہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی گالیوں کو بھی میرے اوپر پڑھنے نہیں دیا۔ بہرحال محمد یعنی وہ جس کی خوب تعریف، خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ وانا احمد ہوں، اور میں احمد ہوں۔ احمد یہ جو ہے وہ خوب تعریف کرنے والا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ تعریف کی ہے کہ انسانیت میں بلکہ کائنات میں کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف نہیں کی۔ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو حمد بیان کی ہے کوئی اور نہیں بیان کر سکتا۔ آپ جو لوگ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، دعاؤں کے اندر جو کلمات آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے استعمال کیا ایسے ایسے کہ وہاں آدمی کی عقل کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کی جو تعریف کریں گے اس کے متعلق تو خود حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، ساری کائنات کھڑی ہوگی، حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوگا اور سب پریشان ہیں اس یوم محشر کی سختیوں کی وجہ سے۔ لوگ جائیں گے مختلف نبیوں کے پاس اور جا کر ان سے درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرو کہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے، یہ کب تک کھڑے ہیں انتظار میں، اس بار کے اس بار ایک فیصلہ تو ہو جائے، ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو سب نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت جو ہے ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، لیکن سب معذرت کریں گے۔ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ معذرت کر کے حضرت نوح کا حوالہ دیں گے، وہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ معذرت کر کے حضرت ابراہیم کا حوالہ دیں گے، وہ ان کے خدمت میں جب جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی تو وہ معذرت کر کے حضرت موسیٰ کا حوالہ دیں گے، ان کی خدمت میں لوگ جائیں گے تو
وہ معذرت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جو ان کے پاس جب جائیں گے تو وہ معذرت کر کے، یہ گویا یہ پہلے ہی سے حضور کے پاس نہیں بھیجا گیا لوگوں، سب کو پتا چلے، اس سے آپ کے مقام کا اندازہ ہو، آپ کی حیثیت گویا پوری اولین و آخرین کے سامنے واضح ہو، اس لیے تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میرے پاس آئیں گے تو میں باری تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر جو ہے سجدہ ریز ہوں گا، اور سجدے میں اللہ کی ایسی ایسی حمد اور ثنائیں بیان کروں گا کہ مجھے بھی اس وقت معلوم نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ میرے قلب پر اس کا القاء فرمائیں گے، دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے یہاں تک کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سر اٹھا اور سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، احمد کا ترجمہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریفیں کی بھی اور یوم محشر میں کریں گے بھی، اس لیے آپ کا نام احمد ہے۔ اور احمد کا ایک مطلب وہی ہے جو محمد کا بھی ہے، کہ احمد کو اگر مفعول کے معنی میں لے لیا جائے تو اس کا مطلب پھر وہی ہوگا جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، تو وہ جو محمد نام کی وجہ بتلائی گئی تھی وہ ساری وجوہات یہاں پر بھی منطبق ہو سکتی ہے، فٹ ہو سکتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں ناموں کی وجوہات خود بیان نہیں فرمائی، یا تو اس لیے کہ وہ اسم عالم ہے اور باقی صفاتی نام ہے اس لیے وجہ بیان فرمائی، تو یہ دو نام تو یہ بتلائے۔ حضور فرماتے میرے چند نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میرا ایک نام الماحی، بڑی ہاتھ سے محا یمہو کا معنی ہے مٹانا، تو الذی یمحو اللہ بہ الکفر، گویا اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائیں گے، مٹانے والا یعنی کفر کو مٹانے والے ہیں آپ، اس لیے آپ کا ایک نام کیا ہے ماہر۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدم، آپ کا چوتھا نام آپ نے اپنا بتلایا حاشر۔ حاشر یہ بھی ایک نام ہے، قیامت میں حشر کا معنی ہے دوبارہ زندہ کرنا، اٹھانا، موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب سب کائنات کو، سب انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمائیں گے، اور آپ کے بعد پھر باقی سب لوگوں کو پیدا کیا جائے گا۔ گویا باقی سب لوگوں کی پیدائش اور حشر، ان کا دوبارہ پیدا کیا جانا آپ کے بعد ہوگا، اس لیے آپ کو حاشر، اسی کو کہتے ہیں وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی۔ میرا ایک نام حاشر بھی ہے کہ میرے پیچھے، میرے بعد جو ہے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، پیدا کریں گے، زندہ کریں گے۔ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاقب بھی ہوں۔ عاقب اس کا معنی ہے بعد میں آنے والا، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد میں دنیا میں تشریف لائے، آخر میں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ نام آپ کا عاقب بھی ہے، اسی لیے کہ الذی لیس بعدہ نبی، کہ وہ جس کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں۔ بہرحال یہ 5 نام اس حدیث میں ذکر کیے گئے، ان میں سے 3 کی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی۔ حدثنا محمد بن طریف الکوفی قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم بن نبی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض طرق المدینہ۔ یہ دوسری روایت پیش کرتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ہوئی، مدینہ منورہ میں راستے میں چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو وہیں آپ نے
فرمایا اپنے نام بتلائے، فقال انا محمد وانا احمد، میں محمد ہوں میں احمد۔ یہ جتنے بھی نام آپ نے بتلائے ہیں ان دونوں روایتوں میں، اگلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ان ناموں سے بھی کیا گیا ہے، اس لیے خاص طور پر آپ نے ان ناموں کو بتلایا۔ تو آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا نبی الرحمت، اور میں رحمت کا نبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو ہے باعث رحمت بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دیکھیے آپ کی رحمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگلے نبیوں کے زمانے میں جب قوم نبی کو جھٹلاتی تھی اور ایمان نہیں لاتی تھی تو ایک عام عذاب آتا تھا اور سب کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اس کو کیا کر دیا، موقوف۔ اب گویا عام عذاب نہیں آئے گا، کچھ افراد پر، کچھ گروہ کے اوپر، لیکن ایسا عذاب جو سب کو ہی ختم کر کے رکھ دے وہ ایسا نہیں آئے گا۔ یہ گویا آپ کی شان رحمت ہے۔ اور وانا نبی التوبت، اور میں توبہ کا نبی ہوں۔ گویا آپ کی امت کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے توبہ کو کافی قرار دیا گیا، چند شرائط کہ بھئی توبہ کے لیے شرطیں بتائی گئی ہیں کہ ایک آدمی توبہ، ایک پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے باز آ جائے، اس گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ ہو سکتی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ بھئی اب تک جو یہ گناہ کرتا رہا اس پر دل میں کیا ہو، پچھتاوا ہو کہ ہائے میں نے کیا حرکت کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تیسرا آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ اور عزم ہو، عزم مصمم ہو۔ تو یہ تین شرطیں ہوں، اس کے ساتھ توبہ کیا ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ اتنی آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں توبہ کے قبولیت کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے کہ بنو اسرائیل سے جو کوتاہی ہوئی تو بعض لوگوں کو یہ کہا گیا اپنے آپ کو کیا کر دو، قتل کر دو۔ جب تک کہ خود اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے اس جرم کی سزا میں اور ندامت کے طور پر، وہاں تک تمہاری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو گویا اگلی امتوں میں کچھ اور شرطیں بھی سخت سے سخت طے کی جاتی تھی، اس کے بغیر ان کے گناہوں کو معاف کیا نہیں جاتا تھا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی، اس لیے آپ کو نبی التوبہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کی امت جو ہے کثرت سے توبہ کرنے والی ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو نبی التوبہ کہتے ہیں۔ وانا المقفی، اور میں مقفی ہوں۔ مقفی کا معنی پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ اوپر جو عاقب آیا تھا وہی مفہوم مقفی کا ہے۔ وہ آپ سب نبیوں کے بعد دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ یا مقفی کا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے پیروی کرنے والا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے تمام انبیاء کے جو اچھے طریقے ہیں، سنن ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اگلی تمام شریعتوں کے محاسن اور خوبیوں کو جمع کر دیا گیا اور اس کی آپ پیروی کرنے والے، اس لیے مقفی کہتے ہیں۔ وانا المقفی وانا الحاشر، اور میں حاشر بھی ہوں۔ وہ تو اگلی روایت میں بھی آیا تھا، اس کی وجہ بتلا دی گئی۔ ونبی الملاحم، اور میں نبی الملاحم بھی ہوں۔ ملاحم یہ ملحمتن کی جمع ہے۔ ملحمہ کہتے ہیں بڑی لڑائی کو، میں بڑی لڑائیوں والا نبی ہوں۔ تو جہاد کا سلسلہ جتنا اس امت محمدیہ میں رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جنگیں پیش آتی رہے گی، اس معنی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی الملاحم، یا ملحمہ کا ایک دوسرا ترجمہ ہوتا ہے بڑا فتنہ، بڑی آزمائش۔ تو گویا مختلف شکلوں میں آزمائشیں جو آپ کے ماننے والوں کی قیامت تک ہوتی رہے گی، کسی اور کی اتنی آزمائش نہیں ہوئی، اس معنی کر کے آپ اپنے آپ کو نبی الملاحم سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 7 نام بتلائے۔ اگلی روایت میں 5 تھے، اس میں 7 ہیں، اس میں اگلی روایت والے 3 آ گئے۔
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن سلمة عن عاصم بن زر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم بن زر عن حذيفة. گویا یہی روایت دوسری سند سے انہوں نے پیش کی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ان کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. ان بچوں کو اللہ حفظ کا شوق اور رغبت عطا فرما. محنت کی توفیق عطا فرما. غفلت سے ان کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی
बुरी आदतों का निशाना बनने से इनकी पूरी हिफाजत फरमा। अपनी शान रुबूबियत से अल्लाह तो उनकी तरबियत फरमा कर उनको हमारी आँखों की ठंडक, हमारे दिलों का सुरूर, हमारे लिए सदक़े जारिया और हमारी उम्मीदों से बढ़ कर के बना दे। अल्लाह हमें, हमारे अहल अयाल और तमाम मातहतों और मुताल्लिक़ीन को नमाज का कायम करने वाला बना दे। नमाज का इश्क और मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दे। नमाज का खुशू खुजू हमें अता फरमा। अल्लाह नमाज को हमारी आँखों की ठंडक बना। नमाज के अनवार व बरक़ात से हमारी ज़िंदगियों और हमारे घरों को अल्लाह मुनव्वर और मामूर फरमा। इबादत का एहतिमाम नसीब फरमा। मामलात की दुरुस्तगी अता फरमा। मुआशरत का हुस्न अता फरमा। आपसी हुकूक की अदायगी का एहतिमाम नसीब फरमा। आपस की हक तलफियों से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह मुख्तलिफ हैसियतों से जो जिम्मेदारियाँ फ़राइज़ मनसबी तूने हम पर लाजिम कर रखे हैं, पूरी अमानत व दियानत के साथ उनको अदा करने की तौफीक व सआदत अता फरमा। उनकी अदायगी में अदना ख़यानत और बददियानती के इर्तिकाब से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें अपनी कमियों, अपनी कोताहियों, अपने कसूर, अपने उयूब ज़ुनूब का इदराक व एहसास अता फरमा कर अल्लाह उसकी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा। ऐसी हालत में मौत आवे कि हमारे दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हों, ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी हो, तू हमसे राज़ी हो और हम तुझसे राज़ी हों। तेरे और तेरे बंदों के हुकूक में से कोई हक वाजिबुल अदा हम पर बाकी न रह गया हो। अल्लाह ऐसी हालत में मौत अता फरमा। कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा। महशर की हौलनाकियों से हिफाजत फरमा। उस दिन की रुसवाई से बचा ले। उस दिन अपने अर्श अज़ीम का साया नसीब फरमा। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिफात मरहमत फरमा। अल्लाह नेकियों के पलड़े को झुका दे। दाने हाथ में नामा आमाल नसीब फरमा। पुल सिरात पर से आफियत के साथ गुजार कर जहन्नम के अजाब से पूरी हिफाजत फरमा कर अल्लाह जन्नत के अंदर दुखूल अव्वलीन नसीब फरमा। अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। अल्लाह हम वबा की शक्ल में जो बीमारी आई हुई आफियत के साथ उसको उठा ले। अपने फजल का मामला फरमा। तमाम मकरूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा। कैद व बंद में महबूसों को रिहाई नसीब फरमा। मुकद्दमात में माखूज़ों को बरी फरमा। अल्लाह गोदरा वाले केस के सिलसिले में जो मसजून और मुक़य्यद हैं, अल्लाह वो ज़ेर सिमात है। आफियत के साथ उनकी रिहाई और बरात के फैसले फरमा दे। अपने फजल का मामला फरमा। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जहाँ कहीं भी हो उसके ईमान और इस्लाम की, जान व माल की, इज़्ज़त व आबरू की, अहल व अयाल की, तिजारत व ज़राअत व कारोबार की, हर चीज़ की पूरी हिफाजत फरमा। पूरे आलम में उम्मत मोहम्मदिया जहाँ कहीं मजलूमियत का शिकार है, अल्लाह उसकी भरपूर नुसरत फरमा। जालिम के हाथ को जुल्म से रोक दे। अहले हक को इक़्तिदार और गलबा अता फरमा। अल्लाह अहले बातिल से इक़्तिदार और गलबा को छीन ले। अपना फजल फरमा दे। अपना फजल फरमा दे। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर और बुराइयों से पनाह चाही उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मजलिस में शरीक तेरे तमाम बंदों और बंदियों की जायज़ और नेक मुरादें पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।